بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کنسیٹ. کنسیٹ ایک لٹریری ڈیوائس بھی ہے اور فگر آف اسپیچ بھی ہے. لٹریچر میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اس کی ڈیفینیشن کو دیکھنا ہے, ایکسپلینیشن کو دیکھنا ہے اور ایگزامپلس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ اگر لٹریچر کے کسی بھی ورک کے اندر کنسیٹ کہیں پہ لٹریری ڈیوائس یوز کی ہوئی ہو تو ہم اسے کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. پر آج کی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں یوٹیوب پہ آپ کو اپنا چینل دکھانا چاہتی ہوں. بی ایس انگلش لٹریچر نوٹس کا یوٹیوب پہ میرا چینل ہے جس پہ لٹریچر اور لنگوسٹکس کے بہت سارے ٹاپکس میں نے اپلوڈ کیے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ ہر ویڈیو کے نوٹس میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دے دیتی ہوں. کوئی بھی جب آپ میری ویڈیو سن لیتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس کو اوپن کیا کریں, اس میں ایسے نوٹس پی ڈی ایف کا لنک دیا ہوا ہوتا ہے. جب آپ نوٹس پی ڈی ایف کے لنک پہ کلک کریں گے آپ میری ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے, وہاں سے نوٹس پی ڈی ایف آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اب چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف جس میں ہم نے کنسیٹ کو ڈسکس کرنا ہے. سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن سے اسٹارٹ کریں گے. کنسیٹ از اے فگر آف اسپیچ ان وچ two vastly different objects are like together with the help of simile and metaphor. Conceit جو ہے وہ simile اور metaphor کا ابو ہے, آپ کہہ سکتے ہیں. میٹافر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دو چیزوں کا کمپیریزن ہوتا ہے اور سملی کے اندر بھی دو چیزوں کا کمپیریزن ہوتا ہے. ورڈ ایز اور لائک کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن کنسیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے, اس جب کوئی ایسی چیزیں جو دو آپس میں ملتی ہی نہ ہوں ان کا کمپیریزن کیا جائے, ان کو قریب لایا جائے, ان کی کوالٹیز کا کمپیریزن کیا جائے تو اس کو کنسیٹ کہتے ہیں. کنسیٹ کہتے ہیں دور پرید کی کسی بات کا کمپیریزن کرنا کسی کی سے. کنسیٹ کی ایک اور ڈیفینیشن ہے کہ کنسیٹ ڈیولپ اے کمپیریزن. کنسیٹ بیسیکلی کمپیریزن ہے, ایک چیز کو دوسری چیز سے کمپیئر کیا جاتا ہے وچ از ایکسیڈنگلی ان لائک, لیکن ایسی چیز سے کمپیئر کیا جاتا ہے جس کا کوئی تصور ہی نہ کر سکے. نتھنگ لیس انٹلیکچولی امیجنیٹیو, جس کا کبھی کسی نے سوچا ہی نہ ہو. ایک اور ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. کمپیریزن ٹرن انٹو conceit when the writer try to make and admit similarities between two things of whose unlikeliness are strongly conscious. یعنی کہ رائٹر کنسیٹ جب استعمال کرتا ہے جب وہ ایسا کمپیریزن کرے جس کا کسی نے سوچا بھی نہ ہو اور وہ سرپرائزنگ ہو. لازمی کنسیٹ لازمی سرپرائزنگ ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ یو آر اے اسنیل. اگر یو آر اے اسنیل بولوں گی تو آپ کے دماغ میں فوراً آئے گا کہ اسنیل جو ہے وہ سست ہوتا ہے تو مجھے بھی لیزی کہا گیا. لیکن اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ ٹو لورز ود دا لیگز آف ڈرافٹ مین کمپس, یعنی کہ دو لورز ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے کمپس ہوتی ہے. کمپس وہ جو آپ کی جیومیٹری کے اندر پڑی ہوتی ہے, تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ دو لورز اور کمپس کا کیا کمپیریزن ہے. اس سے آپ سرپرائز ہو جائیں گے, شاک ہو جائیں گے. تو ایسا کمپیریزن جس کو بہت دور سے کھینچ کے لایا گیا ہو, آپ کے ذہن میں ہی نہ ہو ایسا کمپیریزن, اس کو کنسیٹ کہتے ہیں. کنسیٹ کو ہم کل ملا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ این انکنونشنل لاجیکلی کمپلیکس اور سرپرائزنگ میٹافر ہوز ڈیلائٹ آر مور انٹلیکچوئل دین سینسول. یعنی کہ ایسا کمپیریزن جو کہ روایتی نہ ہو, اس کے اندر بہت زیادہ لاجک لگانی پڑے, جب آپ بہت زیادہ غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے. اس کے اندر میٹافر کا استعمال کیا جاتا ہے, یعنی کہ ایز اور لائک کے ورڈ استعمال نہیں کرتے, ڈائریکٹ کمپیریزن کیا جاتا ہے اور اس سے انسان کو ڈیلائٹ یا مسرت محسوس ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے اس نے کوئی نئی چیز پڑھی ہے. جیسے کہ ایک مثال سنیں کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا دل ٹوٹ گیا ہے, اس کو اب کوئی نہیں جوڑ سکتا. میرا دل کانچ کے گلاس جیسا ہے, کیا کانچ کو کوئی جوڑ سکتا ہے جو میرے دل کو کوئی جوڑ سکے. اب یہ ایک بات نارمل سی لگتی ہے کہ کانچ اور دل کا لازمی کمپیریزن ہوتا ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ مائی ہارٹ از بروکن اینڈ ڈیمیج ایز چائنا پاٹ, چائنا پاٹ سے مراد یہ ہے چینی کا برتن یا چینی کا پاٹ, تو پھر وہ ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور سنیں کہ مائی لائف از اے فری آن لائن گیم. اب آپ نے کبھی بھی تصور نہیں کیا ہوگا کہ کوئی ایسا جملہ آ سکتا ہے. پیپل سیم ٹو بی پلینگ ود اٹ. میری زندگی جو ہے ایک آن لائن گیم جیسی ہو گئی جس کو کوئی بھی آ کے کھیل کے چلا جاتا ہے. کنسیٹ کی دو ٹائپس ہوتی ہیں, ایک پیٹریارکن کنسیٹ ہوتا ہے اور ایک میٹافزیکل کنسیٹ ہوتا ہے. پیٹریارکن کنسیٹ کو سب سے پہلے ایک اٹالین بندے پیٹریارک نے استعمال کیا تھا اور اس نے بہت زیادہ ہائپربول, سملی اور میٹافر کو یوز کرنے کے لیے کیا تھا. اس کے علاوہ اس لیے اس کا نام پیٹریارکن کنسیٹ ہے کیونکہ اس نے اس کو سب سے پہلے استعمال کیا تھا. اس کے کنسیٹ کو پیٹریارکن کنسیٹ کہتے ہیں. اس کے علاوہ جب وہ میٹافزیکل کنسیٹ کی بات کرتے ہیں, 18 سینچری کے اندر میٹافزیکل پوئٹس آئے تھے جنہوں نے میٹافزیکل کنسیٹ استعمال کیے تھے. ایسے کنسیٹ جو اسپریچول ہوں, ایموشنل کوالٹیز رکھتے ہوں اور ڈیلی کے جو ٹچ کر سکتے ہیں جن چیزوں کو, ان چیزوں سے کمپیریزن کیا گیا ہو. یعنی کہ ایبسٹریکٹ فینومینا سے کمپیریزن کیا گیا ہو, ایبسٹریکٹ ناؤنز کو یوز کیا گیا ہو. فزیکل ناؤنز یا ایسی چیزیں جن کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں ان کو استعمال نہیں کیا جاتا. میٹافزیکل کے اندر زیادہ تر مائنڈ کی باتیں کی جاتی ہیں, مائنڈ کا کمپیریزن کیا جاتا ہے.
लिटरेचर के अंदर अगर हम एग्जांपल देखें तो बहुत सारी मिलती है। रोमियो जूलियट का जो प्ले है विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, उसके अंदर जूलियट एक सीन के अंदर रो रही होती है और उसका एक दोस्त आके उसको उसके रोने के बारे में बताता है कि तुम्हारा रोना ऐसे है जैसे समंदर, और तुम्हारी आंखें ऐसे हैं जैसे बहुत बड़ा समंदर, और उनके अंदर तुम्हारे आंसू जो बह रहे हैं वो वेव्स की तरह हैं। ऐसे फार फेच उसने मेटाफर लिए हुए हैं जिसको हम कंसीड कह सकते हैं। बेसिकली उसमें उसने कंपेयर किया होता है जूलियट को एक बोट से जो कि स्टॉर्म में फंसी हुई होती है। तो ये एक एक्सटेंडिंग मेटाफर भी है और ये कंसीड भी है। इसके अलावा भी एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप इसको आराम से वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। अगर हम फंक्शन कंसीड का देखें तो क्या होता है कि कंपैरिजन करना फंक्शन होता है, दो चीज़ों को, दो ऐसी चीज़ों को जो अनलाइक हो, एक दूसरे से ना मिलती हों और अनयूजुअल हो, जिनको आम जिंदगी में हमने ना पढ़ा हो, एक नए अंदाज में, ताकि रीडर को पढ़ते ही शॉक लगे, सरप्राइज लगे और उसका इंटरेस्ट आपके वर्क के अंदर डेवलप हो जाए। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।